اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ القارعۃ ما القارعۃ، کھٹکھٹانے والی کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ وما ادراک ما القارعۃ، اور آپ کو کیا علم کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اور پہاڑ رنگین دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس لیکن جس کے پلڑے بھاری ہو گئے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور لیکن جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا علم وہ گہری کھائی کیا ہے۔ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس صورت میں قیامت کے کچھ مناظر بتائے گئے ہیں، اور آغاز ایک ایسے لفظ سے کیا گیا جو بڑا دہشت ناک ہے۔ قیامت کے دن کو ایک ایسے لفظ کے ساتھ پیش کیا گیا کہ اسے القارعہ کہا گیا۔ عربی زبان میں دروازہ کھٹکانے والے کو بھی قارع کہتے ہیں۔ قرع الباب، کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ اور القارعہ کسی بہت بڑی آفت اور مصیبت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اچانک کوئی بہت بڑی آفت اور مصیبت آ جائے تو عربی میں اسے بھی القارعہ کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن سے بڑی مصیبت اور آفت والی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کائنات میں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، ہوں گے، لیکن قیامت کا حادثہ سب سے بڑا حادثہ ہوگا، کہ جس حادثے کے پیش آنے سے، بلکہ جس کے آغاز میں جب سور میں پھونکا جائے گا تو انسانوں کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ پریشانی کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے انسان یہ سمجھ نہ پائیں گے کہ ہم نے جانا کدھر ہے۔ ہوش اس طرح کھو جائیں گے کہ جس کو جدھر سمجھ آئے گا وہ دوڑ لگا دے گا۔
آبادیاں چھوڑ کے انسان جنگلوں کی طرف دوڑیں گے کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کون سی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ ذل جلالہ والاکرام نے انسانوں کی گھبراہٹ کا یہ عالم اور یہ کیفیت جس میں انسان دوڑیں گے، اور صرف دوڑیں گے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے، گریں گے، اس کی مثال دی ہے کل فراش المبثوث۔ انسان اس دن بکھرے ہوئے منتشر پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ پتنگے جو ہیں روشنی کے اوپر دوڑتے ہیں، روشنی کے اوپر گرنے کی کوشش کرتے ہیں، روشنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روشنی چاہے آگ سے ہو، ان کو یہ نہیں علم ہوتا کہ اس آگ کے اندر جا کے جب ہم گریں گے تو ہم جل جائیں گے۔ وہ صرف روشنی سمجھ کے اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بلب جل رہا ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے پتنگے آ جاتے ہیں اور اس گرم بلب کے ساتھ لگتے ہیں، جلتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کسی طریقے سے چمٹ جائیں، اس کے ساتھ لگ جائیں۔ تو اللہ ذل جلالہ والاکرام نے انسانوں کی مثال ان پتنگوں جیسی دی ہے کہ وہ جہنم کی طرف اس طرح دوڑیں گے، وہ جا رہے ہوں گے اور ان کو یہ ہوش نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں گے، گریں گے۔ جیسے پتنگے کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، وہ صرف ہر صورت اس روشنی کو پانا چاہتا ہے اور اس میں وہ اس طرح مست ہو جاتا ہے کہ اس کو پھر کوئی ہوش نہیں رہتا۔ تو فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث القارعۃ ما القارعۃ، کھٹکھٹانے والی، یعنی یکدم آنے والی آفت، یکدم آنے والا بہت بڑا حادثہ، قیامت کا حادثہ۔ ما القارعۃ، کیا ہے وہ القارعۃ، کھٹکھٹانے والی۔ وما ادراک ما القارعۃ، اور آپ کو کیا علم وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے۔ 3 دفعہ اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیے اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے کہ وہ کوئی عام حادثہ نہیں ہوگا، آپ کو علم نہیں کہ وہ کیسا حادثہ ہوگا۔ یعنی قیامت کے صحیح حالات اور اس کا صحیح تصور کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ادراک ما القارعہ، آپ کو کیا علم کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ اس کے کچھ مناظر تو احادیث میں ہمیں پیش کیے گئے، قرآن میں پیش کیے گئے، جن کی وجہ سے ہم تھوڑا بہت تصور کر سکتے ہیں قیامت کے دن کا، لیکن اس کا صحیح تصور قیامت کے دن کا کہ وہ دن کیسا ہوگا ابھی تک ہم نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کہتے ہیں آپ کو کیا علم کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس کی ہولناکیاں، اس کی دہشت وہ کس قدر شدید ہوگا، آپ کو ابھی علم ہے۔ تو پھر ساتھ ہی فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن انسان منتشر پتنگوں جیسے ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں ہوگی کہ میں نے کہاں جانا ہے اور میرا کون سا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح دہشت ہوگی ہر ایک کے اوپر۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور انسان تو انسان ہے نا، کمزور ہے، پہاڑوں جیسی سخت ترین مخلوق، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ پہاڑ ایسے ریت بن کے نیچے آ گریں گے۔ پہاڑوں کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے اور ایک یہ جو شدت ہوتی ہے پتھر کی، وہ سب ختم ہو جائے گی اور وہ بکھری ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ یا پھر جب دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا نا، جب دوسری دفعہ فرشتہ سور میں پھونکے گا تو اس وقت زمین پہ زلزلہ طاری ہوگا، اور اس زلزلے میں کیا ہوگا، پہاڑ زمین پہ اپنے جو گرفت ہے نا وہ
وہ کھل جائے گی، زمین کے اوپر جو پہاڑ کی گرفت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی زلزلے کی شدت کی وجہ سے، اور پھر اس وقت کیا ہوگا، پہاڑ کے بال اس سے بال ساتھ ٹکرائیں گے اور اتنے زیادہ ٹکرائیں گے کہ وہ ٹکرا کے ریت بن کے، اور صرف ریت ہی نہیں، جیسے روئی جو ہے اس کو مشین کے اندر دھنک دیا جاتا ہے، دھنکی ہوئی روئی کہ وہ بالکل جدا جدا ہو جاتی ہے، وہ ایسے بکھر جاتی ہے اور کچھ اڑ جاتی ہے اور کچھ بالکل کھل جاتی ہے، اس طرح پہاڑوں کی کیفیت ہو جائے گی کہ وہ دھنکی ہوئی روئی جیسے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہاں جس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ کون سے پلڑے؟ نیکیوں کے پلڑے۔ موازین جو ہے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے نیک اعمال، جس کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے۔ موازین کے بارے میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ یا تو موزون کی جمع ہے یا میزان کی جمع ہے۔ اگر میزان کی جمع ہو تو پھر اس کا معنی ترازو ہے، کہ جس کے ترازو کے پلڑے، نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے۔ اور اگر موزون کا ترجمہ ہو تو موزون کہتے ہیں وہ چیز جو تولی جائے۔ قیامت کے دن نیک اعمال کا وزن ہوگا، برائیوں کا وزن نہیں ہوگا، صرف نیک اعمال کا وزن ہوگا، اور نیک اعمال بھی ہر ایک کے نہیں تولے جائیں گے، صرف مومن کے۔ کافر کے نیک اعمال بھی نہیں تولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کافروں کے جو اعمال ہیں قیامت کے دن ہم انہیں نہیں تولیں گے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ جب ایمان نہیں تو اس کے عمل بھی ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے۔ جس کے عقیدے میں خرابی ہوگی، جس کا اللہ پہ ایمان ہی درست نہیں ہوگا، اب دنیا میں کافر بھی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، انسانوں کی خدمت کے حوالے سے، جانوروں کی خدمت کے حوالے سے ویلفیئر کے کام کتنے کرتے ہیں کفار بھی، لیکن ان کے یہ نیک اعمال جو ہیں قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کا وزن کریں گے نہیں، تولیں گے نہیں ان کو۔ اسی طرح عمل کرنے والے کی اگر نیت میں خرابی ہوگی، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن عمل اس نے کیا اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، نیت خراب ہو گئی، اس کا وزن بھی قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ تو نیک اعمال بھی وہی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کا وزن ہوگا، اور ان کے پلڑے جس کے بھاری ہو گئے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشی خوشی زندگی گزارے گا، اس کو من پسند کی زندگی ملے گی، جیسی زندگی وہ چاہے گا اس کو وہ زندگی اللہ عطا کر دیں گے۔ جنت میں اس کی ہر خواہش پوری ہوگی، جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ من پسند کی زندگی کہاں ہے؟ جنت میں، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں کوئی شخص بھی اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی سکتا، کہیں نہ کہیں جا کے اس کو اپنی مرضی کے خلاف ماحول دیکھنا پڑا، چاہے ساری دنیا کسی کو مل جائے، ساری دنیا کا وہ مالک بن جائے، پھر بھی وہ ساری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، بہت سی خواہشات اس کی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ بیمار ہو گیا مثلا، ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتے، ڈاکٹر بھی بے بس ہو گئے، کیا کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، لیکن ڈاکٹر بھی بے بس ہے، تو اس کی زندگی پھر من پسند زندگی تو نہ ہوئی، جو چاہتا ہے وہ تو نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے من پسند زندگی صرف جنت کی زندگی ہوگی، جہاں انسان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا، نیکیاں ہے ہی نہیں یا تھوڑی ہیں، تو اس کے لیے پھر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی۔ کہتے ہیں عربی میں ماں کو،
اور ماں جو ہے وہ ہستی ہوتی ہے کہ بچہ جب خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ڈرتا ہے تو ماں کو بتاتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ماں کو بتاتا ہے، یعنی اس کا ملجا و ماوا اس کی ماں ہے، اس کا ملجا و ماوا اس کی ماں کی گود ہے۔ تو ماں جو ہوتی ہے یہ انسان کا خوف کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں ملجا و ماوا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے اس کا بھی ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہوگی؟ حاویہ، گہری کھائی ہوگی، گہری کھائی گڑا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وما ادراک ما ہی، آپ کو کیا پتا وہ گہری کھائی کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بڑھتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی۔ وہ کوئی عام کھائی گڑا نہیں ہوگا، وہ جہنم کا گڑا ہوگا جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو گئے کم ہونے کی وجہ سے۔ تو آج موقع ہے نیکیاں کمانے کا، نماز پڑھ کے، اللہ کی عبادت کر کے، قرآن پڑھ کے، قرآن سیکھ کے انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، اور یہ نیکیاں کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ وہ نیکیاں جو قیامت کے دن انسان کے کام آئیں گی۔ اللہ کی عبادت اور بندگی جو ہے جتنی بھی انسان زیادہ کر لے اتنی ہی اس کی نیکیاں قیامت کے دن زیادہ ہوں گی، اور اس کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے، اور اس کو جنت کی من پسند زندگی ملے گی۔ القارعۃ ما القارعۃ، کھٹکھٹانے والی، کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القارعۃ، اور آپ کو کیا علم کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پس لیکن جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند کی زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگی۔ وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا علم وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔